السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر. آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا جو کل اجلاس ہوا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور اس میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور پاک پی ڈبلیو ڈی کے ڈفرینٹ ایشوز جو ہے وہ زیر غور آئے. اس اجلاس میں جو ہے وہ یا اس میٹنگ میں 95% جو ایشوز ڈسکس ہوئے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی سے متعلقہ تھے. اس میں جو ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھی، سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں. جو اسکیمز لانچ کی گئیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے 2020 میں، جس میں چکلالہ ہائٹس، کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس، اسی طرح جو اسکائی لائن اپارٹمنٹس اور لائف سٹائل ریزیڈنسی شامل ہیں. اس میں جو ہے وہ ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جو کہ ریسنٹلی تعینات ہوئے ہیں، ابھی ان کی تعیناتی کو محض 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے جو ان کی جو بریفنگ تھی وہ بڑی تفصیلی بریفنگ تھی. اس میں جو ہے وہ بہت سارے جو پوائنٹس تھے وہ ابہام کا بھی شکار تھے، اور یقینی طور پر جو ہے وہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ سینیٹر سیف اللہ عبڑو نے انہیں جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ جو گریڈ 19 کے اور جو گریڈ 20 کے جو افسران ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ بچ کے رہیں. اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جو پی ڈیز ہیں، ان پروجیکٹس کے جو پی ڈیز ہیں ان کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی سے کہا کہ آپ ذرا چیک کریں. اور اس میں انہوں نے جو کویسچن کیے وہ تھوڑے سے میں اور اس پہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو جوابات تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں جو چکلالہ ہائٹس کے حوالے سے انہوں نے کوئی نیا ٹینڈر کیا 29 اگست 2023 کو، اور امانت اینڈ کو کوئی کمپنی تھی، اور اس کو جو ہے وہ 140% اباو ریٹس پر جو ہے وہ یہ ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا. یعنی کہ جو کام 10 کروڑ روپے میں ہونا تھا وہ اب ہوگا 24 کروڑ روپے میں. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اس کو وائس ورسا کر لیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ جو کمرشل جو ہے اس کو ہم ری ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ کیا ترتیب ہوگی. اور اس حوالے سے جو ہے یہ جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، جو اپارٹمنٹس کا سائز جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا. یہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے کیونکہ جن لوگوں نے بکنگ حاصل کر رکھی ہے چکلالہ ہائٹس میں، کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس میں، اسکائی لائن میں، اور اسی طرح جو ہے وہ لائف سٹائل ریزیڈنسی جو بیدیاں روڈ لاہور میں واقع ہے، وہاں پر یقینی طور پر ان کے کنسرنز جو ہیں وہ ہوں گے جن لوگوں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے جو پرانے کانٹریکٹرز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایمیکیبل جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لی گئی ہے. اور اس میں کچھ سینیٹرز نے یہ بھی کویسچن کیا کہ آپ جو ہے وہ جو پہلے والے جو تھے اگر اتنا اباو بھی کرنا تھا، یہ 140% اباو کرنا تھا، تو آپ جو ہے وہ پچھلوں کے ساتھ ہی چلتے رہتے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی میکانزم یا لا موجود نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کر لیتے. لیکن اس میں جو ڈیلے ہونے کی جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ کووڈ تھی. کووڈ کی وجہ سے چونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز متاثر ہوئیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک ریزن تھی. دوسرا جو ہے وہ پچھلے 1 سال میں جو ایک پرائس ہائیک آیا سریے کی قیمت میں، سیمنٹ میں، اور جو دیگر تعمیراتی مٹیریلز ہیں وہ مہنگے ہوئے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلے ہوئے. یہ جو منسٹری کے جو ورکنگ پیپرز ہیں ان میں بھی جو ہے وہ انہی چیزوں پر بات کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو ان کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن کیے گئے تھے اس میں اس کی جو کنفرمیشن ہے اس کی ایگزیکٹو بورڈ نے کے جو منٹس ہیں وہ ابھی منظور ہونے ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کویسچن تھا کمیٹی کا کہ جو یہ پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ دسمبر 2023 تک شروع ہو جائیں گے. تو اس میں جو ہے ڈی جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے کہا کہ کل یعنی کہ جو 30 نومبر ہے اس کو جو ہے ایک ایگزیکٹو بورڈ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں یقینی طور پر جو یہ والے جو ایشوز ہیں یہ زیر غور آئیں گے اور ان کو ریزالو کر لیا جائے گا. اچھا، اس میں بہت ساری جو دیگر چیزیں ہیں انہوں نے بتائیں، جیسا کہ جو اس میں 1000 سے 2000 جو ہے وہ پر سکوائر فٹ جو اس کا جو ریٹس ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس میں جو ہے وہ دیگر جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ تھا، انہوں نے اگزامپل دی سینیٹر سیف اللہ عبڑو نے کہ یہ جو 16/8/2023 کو ایک ٹینڈر ہوا ہے 129% اباو، اور اس میں جو ریٹس ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے یا ایم ای ایس کے وہ بھی ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ جو ٹینڈر ہوا ہے G14-1 کا، یہ جو ہے یہ ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلڈ ایک چیز تھی یا سیٹلڈ ایک معاملہ تھا، جس میں اگر آپ بڈنگ ڈاکومنٹس کھولیں جو باقی جو دیگر لوگوں نے اپلائی کیا تو اس میں کسی کا 128 ہوگا، کسی کا 126 ہوگا، مطلب یہ سارے کا سارا سیٹل ہے۔ G14(1) کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 1900 کنال کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو ٹینڈر ہے اس کا وہ کہا گیا، اور اس میں جو 550 BOP سے جبکہ 110 جو BOPs ہیں ان کا ایوارڈ ہونا تھا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے یہاں پر جو ہے 140% اباؤ پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری جانب جو پارک روڈ ہے اس میں جو ہے وہ 7.6% بلو پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹائم فریم ہے یہ 2023 میں ہی ہوئے، تو اس میں اب تو جو قیمتیں ہیں سیمنٹ کی، سریے کی، وہ کم ہو رہی ہیں، تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ جو ہے یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی میلافائڈی ہے، اور یہ ایک کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ سینیٹر سیف اللہ عبڑو نے کہا کہ آپ جو گریڈ 19 اور 20 کے لوگوں کو پنش کریں، یہ انہوں نے جو ہے وہ نام تو نہیں لیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ DG FGH کو کہا کہ آپ جو ہے یہ آپ کو بریفنگ جو ہے وہ غلط دیتے ہیں، آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف 2.5% پروگرس کرنے والے جو کنٹریکٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ایمیکیبل سیٹلمنٹ کی۔ جب یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم پر اکٹھے شروع ہوئے تو کسی کی جو پروگرس تھی وہ 16.27، یہ ورکنگ پیپرز ہیں، منسٹری کے ورکنگ پیپرز ہیں جو FGH نے پرووائڈ کیے تھے۔ تو اس میں ایک یہ ان کا جو پروجیکٹس ہے کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس، اس میں 16.27% جو ہے وہ پروگرس شو کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم فریم اتنا ہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چکلالہ ہائٹس ہے، اس میں اپارٹمنٹس جو پیکج 1 ہے یہ 2% ہیں، اپارٹمنٹس پیکج 2 یہ 27% ہیں، اپارٹمنٹ پیکج 3 یہ 10.04% ہیں۔ اچھا، اپارٹمنٹ پیکج 7 جو ہے کانٹریکٹر ہیز موبلائز، اسی طرح انفراسٹرکچر ٹائپ 1 جو ہے وہ 44.4%، اور چکلالہ ہائٹس جو A ٹائپ اپارٹمنٹس ہے اس میں 2.5%، یہ وہی ہے جو پروگرس ہے جس کے حوالے سے جو سینیٹر صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ B ٹائپ میں 30.60%، C ٹائپ میں جو ہے یہ ناٹ اپلیکیبل آ رہا ہے۔ اسی طرح جو فزیکل پروگرس جو ہے D ٹائپ چکلالہ ہائٹس میں وہ 11.60% ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسکائی لائن اپارٹمنٹس ہیں اس کی جو پروگرس ہے وہ 22.75%، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں بہت ساری جو دیگر چیزیں ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ مثلاً اس میں جو ورکنگ پیپرز جو اس میں دیے گئے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے یہ لائف سٹائل ریزیڈنسی اپارٹمنٹس جو G13 میں واقع ہے، اس پر جو ہے وہ تفصیلی جو ہے بریفنگ دی گئی۔ اس میں ان کے جو ایگریمنٹس ہیں، اس میں جو گرینائٹ کمپنی اور جو دیگر کمپنیز اس میں آتی رہیں، اور انہوں نے کیسے جو ہے یہ اتنے لمبے عرصے تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار رہا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس میٹنگ میں جو ہے وہ کافی زیادہ بات ہوئی۔ اس پر ہم علیحدہ سے جو ہے وہ کسی اور پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن ہم جو دیگر چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جو کچھ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ایک لیٹر تھا منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا، اس میں جو ہم دوسرا جو ایجنڈا ہے جس میں جو اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں یہ ڈسمل پرفارمنس آف چیف انجینئر اینڈ چیف پلانر FGH۔ اچھا، اس میں کچھ جو چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں چیف انجینئر 20 گریڈ کے، اسی طرح جو چیف پلانر ہیں 20ویں گریڈ کے، اس میں نسب نے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا، اور جو چیف انجینئر کے لیے جو ٹیسٹ لیا گیا اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ 20 جنوری 2021 کو ہوا، جبکہ 4 دسمبر 2021 کو اس کا یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس کی گئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو سینیٹر سیف اللہ عبڑو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللیگل اپوائنٹمنٹس ہیں، جبکہ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور جو سیکٹری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ارریگولر اپوائنٹمنٹس ہیں۔
اور اس میں جو ہے وہ نوید اختر نواز سے انہوں نے 76 مارکس لیے تھے، 76 مارکس، جبکہ محمد عطا وقاص جو تھے انہوں نے 63 لیے۔ امتیاز کٹک جن کو چیف انجینئر تعینات کیا گیا ان کے 58 مارکس سے، اور یہ 18 مارکس کا ڈفرنس تھا۔ اور یہ جو ڈفرنس ہے یہ جو ہے یہ کور ہوا کہاں پر؟ انٹرویو میں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ اس حوالے سے یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے۔ تو آپ نے مطلب اگر چیک کرنا ہے تو پوری جو ہے وہ دیکھ کھا کے تو نہیں چیک کی جاتی، کسی ایک آدھی چیز سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ پھر کیسی چل رہی ہوں گی۔ تو یقینی طور پر اس میں جو ہے وہ اس طرح کی بہت ساری جو دیگر چیزیں ہیں، یہ جو پارک روڈ کی جو انکوائری رپورٹ آئی تھی جو ان کے اپنے ہی ایک ڈائریکٹر نے دی تھی، اور اس میں جو ہے وہ اس رپورٹ کو جو ہے وہ کیسے چینج کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ کیسے اس کو نرم کیا گیا، اور شفافیت کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں ختم کیا گیا۔ اس میں یقینی طور پر یہاں پر کیونکہ پارک روڈ کے حوالے سے جو ایجنڈا آئٹم نمبر 5 تھا اس میں جو فزیکل پروگرس جو ہے وہ 4.8% شو کی گئی، جبکہ اس میں جو فائنینشیل جو پروگرس ہے اس میں جو ایم ایس نیس پاک جو کنسلٹنٹ تھا اس نے جو دی وہ اس میں آ گئی تقریباً 4.25%۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پارک روڈ کے حوالے سے یہ جو ورکنگ پیپر انہوں نے شو کیا جس میں موبلائزیشن ایڈوانس کی جو فرسٹ انسٹالمنٹ جو 11/5/2023 کو، یہی وہ چیزیں ہیں جس پر ہم پہلے بات کر رہے تھے، اور ڈی جی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ ان چیزوں کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ ریویو کر لیں۔ آپ نے اگر پروجیکٹس چلانے ہیں، پروجیکٹس چلانے سے ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی آپ کو نہیں روکتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں یہ چلنے چاہیے، لیکن اس میں جو ہے وہ آپ پہلے سے جن لوگوں کی جو پروگرس ہے وہ انڈرمائن ہے ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے اگر آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کے ان اقدام کو یقینی طور پر اچھا تو نہیں کہا جائے گا۔ تو اس میں جو موبلائزیشن ایڈوانس کی فرسٹ انسٹالمنٹ 11/5/2023، پھر جو ہے وہ سیکنڈ انسٹالمنٹ جو ہے حیران کن طور پر جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر 19/5/2023، اور انٹرم پیمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نمبر 1 جو ہے یہ 10 کروڑ 16 لاکھ کا، یہ 22/6/2023 کو۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ جو کنسلٹنٹ ہے نیسپا کے انجینئر ریپرزینٹیٹیو مختار ارشد کے جو سگنیچر بھی موجود ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایچ آر کے جو ہے اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مسٹر رب نواز بھٹی، ان کے سگنیچرز بھی موجود ہیں، ان کا لیٹر بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ یقینی طور پر جو ہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ شفافیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس میں جو بھی چیزیں یا جو بھی کردار ہیں اس میں جو ملوث ہیں ان پر جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ کارروائی کرتے آپ نے ان کو جو ہے وہ مزید تعیناتیوں کے لیے مزید ان کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھول دیا۔ اس سے قبل جو ہے وہ G14-1 کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سینیٹر سیف اللہ عبدو نے آپ سے کہا کہ آپ اس کے سے متعلقہ جتنا ریکارڈ ہے وہ تمام چیک کریں، اور اس میں جو جن لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ان کے جو ریٹس ہیں وہ چیک کریں، تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ G14-1 میں جو ہے یہ اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دن دہاڑے جو ہے وہ ایک بہت بڑی واردات ڈالی گئی ہے۔ اس پر یقینی طور پر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ لائف سٹائل جو G13 کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے FIA آپ نے کہا ہے کہ FIA میں اس حوالے سے جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے، تو یقینی طور پر یہ والی جو چیزیں ہیں ان پر بھی جو ہے وہ شفاف انکوائری کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں کچھ دیگر ایشوز پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ جو G13 کا جو یہ لائف سٹائل ایفرو کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس میں جو ہے وہ رولز کو وائلیٹ کیا گیا، اور اس میں جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا رہا، ملکیت اس میں جو ہے وہ چینج ہوتی رہی حیران کن طور پر، اور یہ چیزیں جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ کویسچن مارک ہیں پورے سسٹم کے لیے۔ دیکھیں، جو وفاقی وزارت ہاؤسنگ اور تعمیرات میں کل جو ہے وہ سیکٹری ڈاکٹر شہزاد خان بنگش موجود تھے، اور اسی طرح وقاص محمود ایڈیشنل سیکٹری، اسی طرح جو ہے وہ اشفاق امن سینئر جوائنٹ سیکٹری، اور اسی طرح جو ڈی جی پاک PWD انوار الحق ڈوگر، DG FGHA کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال،
اور ڈی جی اسٹیٹ جو تھے وہ بھی موجود تھے، اسی طرح جو سی ای او پی ایچ اے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ہاؤسنگ منسٹری کے جو تمام جو بڑے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے مطلب ان دنوں میں جو سابقہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی، چلیں وہ تو ایک سیاسی حکومت تھی، لیکن موجودہ جو ٹائم چل رہا تھا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جس میں جو آپ کا جو پورٹ فولیو ہے منسٹر کا وہ تو پرائم منسٹر کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی سدباب نہیں کیا گیا۔ پی ڈبلیو ڈی میں جو ٹرانسفرز ہوئے اس میں مبینہ طور پر جو ہے وہ کئی لوگوں کی جو ٹرانسفر ہے وہ روک لی گئی، اور کمال اس پہ یہ بھی ہوا کہ اگر کسی بندے کو جو ہے وہ ایک ڈویژن سے دوسری ڈویژن میں ٹرانسفر کیا گیا تو اس کو جو ہیوی پروجیکٹ سے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ خلاف قانون جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور کئی لوگ ایسے تھے جن کی ریٹائرمنٹ بالکل قریب تھی، ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ غیر شفافیت کا جو ایلیمنٹ ہے، اب تو چونکہ سیاسی حکومت نہیں ہے، آپ پر جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس قسم کے جو سیاسی فیصلے ہیں اس کا ترا امتیاز اگر برقرار رکھا جائے گا تو یقینی طور پر یہ سسٹم کے لیے خطرہ ہے، اور جو وزارت میں اور جو اسی طرح جو وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات میں جو بیٹھے جو سینئر افسران ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے ان پر سوالیہ نشان ضرور اٹھے گا۔ ہم نہیں بات کریں گے تو جو چیزیں ہیں جو اسکیمیں جو ہیں وہ گراؤنڈ نہیں ہوں گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب لوگ جو ہے وہ اویئرڈ ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ جو انفارمیشن ہے اس کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پر جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو پلاٹ تھا لائف سٹائل جو G13 ہے، اس کی جو مالیت تھی وہ سٹارٹ میں جو تھی وہ تقریباً 1.85 ارب تھی، جبکہ اس کے بعد ایک کوئی آربیٹریشن ہوئی جس میں جسٹس ریٹائرڈ امیر عالم خان نے جو ہے وہ اس کی جو مالیت کم کر کے 1.75 ارب پہ جو ہے وہ اس کو کر دیا، نہیں سوری، اس کو 1.15 ارب پہ تک اس کو محدود کر دیا۔ 1.85 ارب کی 1.75 ارب مالیت کا جو پلاٹ تھا اس کو کم کر کے جناب آپ نے 1.15 ارب پہ کر دیا۔ مطلب 2010 میں اس کی قیمت زیادہ تھی، 2012 میں زمین کی قیمت جو ہے وہ کم کیسے ہو گئی، یہ بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک ان پٹ آیا کہ جناب پہلے جو ہے یہ 7 ارب میں بنا تھا، اب اس میں جو ہے وہ 17 ارب لگیں گے۔ پہلے اس میں جو ہے وہ کچھ چودھری وقاص سے جو اس کے مالک تھے، پھر سید عمران آئے، اور اب جو ہے وہ کوئی جاوید خٹک صاحب ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں تھیں یہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا۔ اس میں جو ہے وہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو ہے ان کا جو کردار ہے وہ انہوں نے بہت سوالات کیے، اور بہت سارے سوالات میں یقینی طور پر جو ہے وہ DG/FGH وہ ان کے جو تسلی بخش جوابات ہے وہ اس میں دینے میں ناکام رہے۔ اب اس میں جو ہے وہ لائف سٹائل کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو لائف سٹائل G13 ہے یہ 64 عام کی طرح ہے، اور یہ نیب اور FIA میں جائے گا تو یقینی طور پر جو ان کے جو IOs ہیں یا جو بھی متعلقہ جو انویسٹیگیٹ کریں گے تو ان کے لیے یہ 64 عام کی طرح ثابت ہوگا۔ یہ مطلب سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب فرما رہے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو کردار بنتا ہے جو وہ تو وزارت کا بنتا ہے، تو سیکرٹری صاحب جو ہیں ڈاکٹر شہزاد خان بنگش، انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا اس تمام کرپشن کو، یقینی طور پر یہ ان کے دور میں تو نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور جو PDs کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اللیگل ہیں تو یا پھر ان کی ایکسٹینشن اگر اللیگل ہے تو یقینی طور پر جو ہے وہ ان لوگوں کو گھر جانا پڑے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ مزید ہم اپنے پروگرامز میں بھی بات کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جو اتنے عرصے سے مطلب آپ کے پاس ایک تمام انفراسٹرکچر موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کی ضرورت ہے،
اور جو موجودہ دنوں میں جو ڈی جی ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے، ان کو جو ہے وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. یقینی طور پر جو ہے وہ ایک ماہ کے اندر ان کی جو کارکردگی، اور انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم آنے والے جو 2-3 ماہ میں جو ہے وہ یہ جو جن پروجیکٹس کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو ہم فلوٹ کر دیں گے اور وہ فنکشنل ہو جائیں گے، تو یقینی طور پر یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ جو کمپیٹنٹ ٹیم ہے اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جو احتساب کا ایک عمل ہے کہ اگر آپ کے ادارے میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ایک میگا کرپشن یا میگا سکیمز میں ملوث ہیں، تو یقینی طور پر ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مل جل کر جو ہے وہ منسٹری آفیشلز کو جو ہے وہ کوئی حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی. اور اس میں جو ہے وہ سیریس کنسرن پیدا ہوتا ہے منسٹری آفیشلز کے لیے، جن کی جو ہے وہ عشیر آباد ان تمام جو پروجیکٹس ہے اور اسی طرح یہ جو تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو حاصل ہوتی ہے. ایگزیکٹو بورڈ کو بھی مذاق نہ بنایا جائے. اس میں جو سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے جو ہے وہ کل مثالیں دیں، ٹھیک ہے، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈی جی صاحب کو، سیکٹری صاحب کو اور جو وزارت کے جو دیگر جو متعلقہ افسران ہیں ان کو یقینی طور پر جو ہے وہ اپنی جو نئی اسٹریٹجی ہے اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بورڈ میں جو ہے وہ متعلقہ اگر پریزنس نہیں ہے، جن کا بورڈ میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو ان تمام ایشوز کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے ہی مثلا جیسے کہ G13 میں آپ نے چائنا کٹنگ کی اور آپ نے بورڈ کو بتا دیا، اور بورڈ ظاہر ہے مطلب وہ تو پلانر نہیں ہے، ٹاؤن پلانر نہیں ہے، تو اس طرح کی بہت ساری جو دیگر ایگزامپلز ہیں. تو اس میں یقینی طور پر جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی اور ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ آنا پڑے گا، تاکہ جو لاکھوں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے دیرینہ خواب کی جو تعبیر ہے اس طرف جو ہے وہ بڑھا جا سکے. بہت شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں. بہت شکریہ.